اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بڑی تبدیلیاں، بڑے انقلابات باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ایک انسان کے اندر شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی اسی اندرونی سفر کی ہے، ایک ایسی خاموش تیاری کی جس نے آگے چل کر دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو چلیں اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ چلیں ذرا تصور میں ایک تصویر بناتے ہیں ایک ایسے انسان کی، ایک ایسا شخص جس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ تھا، معاشرے میں نام تھا، عزت تھی، ایک کامیاب کاروبار تھا، اور گھر میں ایسی شریک حیات جو ان کو سمجھتی تھیں، ان سے محبت کرتی تھیں۔ مطلب وہ ساری چیزیں جو ایک اچھی مکمل زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ سب موجود تھیں۔ لیکن اس سارے ظاہری سکون کے باوجود اندر ایک گہری بے چینی تھی، ایک خلش، ایک ایسی بے قراری تھی جسے دنیا کی کوئی کامیابی، کوئی عزت، کوئی دولت دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر یہ بے چینی، یہ خلش ایک سوال کی شکل اختیار کر گئی، ایک بہت بڑا سوال کہ کیا یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی، یہ جھوٹ، کیا یہ سب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ اور یہی سوال، یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ایک عظیم مشن کی بنیاد پڑنی تھی۔ تو بات ہے سکون میں بے چینی کی، یعنی بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن اصل طوفان اندر تھا، اور اس کی وجہ تھی وہ معاشرہ جو ان کے چاروں طرف تھا۔ اور یہ تضاد، یہ فرق بہت گہرا تھا۔ دیکھیں، ایک طرف ان کی اپنی زندگی تھی جو بالکل مثالی تھی، ایک کامیاب کاروبار، عزت، ایک وفادار اور سمجھدار بیوی، سب کچھ۔ لیکن دوسری طرف تھا مکہ کا معاشرہ، جہاں ہر طرف بت پرستی تھی، کمزوروں پر ظلم ہوتا تھا اور سچ کو دبایا جا رہا تھا۔ اب سوچیں، ان دو دنیاؤں کا فرق ان کی روح پر کتنا بڑا بوجھ بن گیا ہوگا۔ ہیرا کی تنہائی، دیکھیے جب اندر کا شور بہت بڑھ جاتا ہے نا، تو انسان سکون ڈھونڈتا ہے، خاموشی میں جواب تلاش کرتا ہے۔ انہوں نے بھی بالکل یہی کیا۔ وہ شہر کے شور، اس کی مصروفیت سے دور ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ صرف کائنات کی آواز سن سکیں۔ اور یہ جگہ تھی غار ہرا۔ یہ کوئی بڑا محل یا کوئی عالیشان جگہ نہیں تھی، بالکل ایک چھوٹی سی سادہ سی غار، مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر۔ لیکن اس کی یہی سادگی تو اس کی طاقت تھی۔ یہاں دنیا کا کوئی شور نہیں تھا، کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی۔ غور و فکر کے لیے، سوچنے کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہاں وہ دن کے دن، کئی راتیں تنہا گزارتے تھے، اور یہ صرف خالی بیٹھنا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ وہ عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، کائنات کو دیکھتے تھے، اوپر چمکتے ستارے، چاند، یہ بڑے بڑے پہاڑ، اور ان سب چیزوں میں انہیں ایک ربط نظر آتا تھا، ایک ڈیزائن، ایک واحد عظیم حقیقت کا احساس ہوتا تھا۔ خاموش تیاری۔ اصل میں یہ جو تنہائی تھی، یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ تو تیاری تھی، ایک بہت بڑے کام کے لیے، ایک اندرونی ٹریننگ جو انہیں اس ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی جو ان پر آنے والی تھی۔ اور اس غور و فکر کا اثر ان کی شخصیت پر پڑ رہا تھا۔ وہ اندر سے بدل رہے تھے، زیادہ سنجیدہ ہو رہے تھے، زیادہ خاموش۔ ان کی شخصیت میں ایک گہرائی آ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی روحانی تربیت تھی جو انہیں اس بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی، جس کا خود انہیں بھی ابھی اندازہ نہیں تھا۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، کتنا گہرا ہے۔ نیچے شہر کی روشنیاں، دنیا کی بھاگ دوڑ، اوپر کائنات کے ان گنت ستارے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک روح جو سچ کی تلاش میں ہے۔ پہلی وہی، اور پھر سالوں کی اس خاموش تیاری کے بعد آخر کار وہ رات آ ہی گئی۔ وہ لمحہ آ گیا جس نے صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ پوری تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ غار میں وہی گہرا اندھیرا تھا، وہی مکمل سکون جیسا ہر رات ہوتا تھا۔ لیکن اس رات کچھ الگ ہونے والا تھا۔ اچانک اس خاموشی کو ایک موجودگی نے توڑ دیا، ایک ایسی موجودگی جو اس دنیا کی تھی ہی نہیں۔ یہ تھے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور فرشتے نے جو پہلا سب سے طاقتور حکم دیا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ ان کا جواب اتنا ہی سادہ اور سچا تھا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور یہ جواب، یہ خود ایک بہت بڑی گواہی تھی کہ جو کچھ بھی اب آنے والا ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، وہ تو سیدھا خدا کی طرف سے آ رہا تھا۔ اور تب فرشتے نے وہ الفاظ دہرائے جو صرف قرآن کی پہلی آیتیں نہیں تھیں، وہ ایک نئے دور کا اعلان تھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں مکہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول بن چکے تھے۔
ایک نئی ذمہ داری۔ اب یہ جو تجربہ تھا، یہ جتنا عظیم تھا اتنا ہی خوفناک بھی تھا۔ تو اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ اس نئی ذمہ داری پر پہلا رد عمل کیسا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ اس تجربے سے اتنا گھبرا گئے، لرز رہے تھے کہ سیدھا غار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بھاگے، اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے بس یہی کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ کردار سامنے آتا ہے جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے صرف تسلی نہیں دی، انہوں نے دلیل دی۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ سوچیں، نبوت کی پہلی گواہی خود ان کا اپنا کردار تھا۔ ان کے یہ الفاظ اس خوف کے طوفان میں یقین کی پہلی چٹان تھی۔ اس کے بعد مزید تسلی کے لیے وہ انہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ پچھلی آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے، اور جیسے ہی انہوں نے سارا واقعہ سنا، انہوں نے فوراً تصدیق کر دی۔ کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ مطلب یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو اسی خدائی پیغام کا تسلسل تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول۔ بس اس تصدیق کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ جو شخص غار حرا میں داخل ہوا تھا اور جو باہر آیا، ان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اب صرف مکہ کے ایک معزز تاجر یا ایک نیک انسان نہیں تھے، وہ اب اللہ کے رسول تھے، اور ان کے کندھوں پر اب پوری انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری تھی۔ تو اب وہ خاموش تیاری کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اب وقت تھا اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا، اور یہاں سے ایک ایسی کشمکش، ایک ایسی جد و جہد شروع ہونے والی تھی جو تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔